میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن، اور شہنشاہ سخن وہ عظیم ہستی ہیں جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور بہت زبردست، بہت عظیم شاعر، جنہیں بڑے بڑے شعراء نے شاعری کا بادشاہ کہا۔ ناظرین اکرام، آج جو کلام ہم سنیں گے طرز میں اور تشریح کے ساتھ، پچھلے پروگرام میں اس کے 10 اشعار ہم نے سن لیے ہیں تشریح کے ساتھ، اور بڑا ہی پیارا کلام ہے، مدینے کی باتیں ہیں تو مزہ کیوں نہ آئے۔ کلام کا مطلع ہے، سحر چمکی جمال فصل گل آرائشوں پر ہے، پھول کی فصل کا جمال ترقی پر ہے، صبح ہو رہی ہے، اجالا ہو رہا ہے، کیونکہ مدینے جا رہے ہیں۔ نسیم روح پرور سے مشام جاں معطر ہے، مدینے کی طرف جاتے ہوئے ایک ایک پور جسم کا جو ہے وہ معطر معطر ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جو نسیم روح پرور چل رہی ہے، مدینے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ کے عاشق کی جاں کو خوشبودار بنا رہی ہے۔ انشاءاللہ آج مزید 11ویں شعر سے آگے ہم اس کلام کو سنیں گے۔ اس کلام میں 33 اشعار ہیں، اور بڑا ہی پیارا اور روح پرور کلام شہنشاہ سخن ہے یہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں اگلے 11ویں شعر میں اس کلام کے مولانا حسن رضا خان صاحب، نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا، نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا، جہاں پہنچے وہاں پہنچے جو دیکھا دل کے اندر ہے، جہاں پہنچے وہاں پہنچے جو دیکھا دل کے اندر ہے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے۔ بعض اوقات کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، تو بندہ کہتا ہے نا، ارے مت پوچھو، جو کھایا وہ کھایا، جو سیر کی وہ سیر کی۔ اب وہ بتا نہیں سکتا کیا سیر کی، کیا کھایا، کیا مزہ لیا، تو وہ اس طرح وہ کہتے نا، یار جو مزہ آیا وہ آیا۔ تو اس طرح یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے، کہاں آ گئے، مدینے آ گئے، اور ان آنکھوں نے کیا منظر دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، کہتے جہاں پہنچے وہاں پہنچے۔ یہ تو ہم بتا نہیں سکتے، الفاظ نہیں ہے کہ ان کو مزید ڈسکرائب کیا جائے۔ تو اب اسی طرح محاورتاً کہہ رہے ہیں جہاں پہنچے وہاں پہنچے، یعنی کہ مدینے پہنچے، اور جو دیکھا وہ دل کے اندر ہے۔ اب اسے میں کیسے لفظوں میں بتاؤں؟ تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، کیسے بتائے مدینہ کیا ہے؟ مدینے تو جا کر ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ مدینہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا، جہاں پہنچے وہاں پہنچے جو دیکھا دل کے اندر ہے۔ پھر کچھ الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ کیا منظر کیا تھا۔ چلیں کچھ تو بتائیں، کچھ تو بیان کریں کہ منظر کیا تھا جب آپ پہنچے، روضے پہ حاضر ہوئے۔ تو کہتے ہیں اگلے شعر میں کہ ہزاروں بے نواؤں کے ہیں جمگھٹ آستانے پر، ہزاروں بے نواؤں کے ہیں جمگھٹ آستانے پر، طلب دل میں صدائے یا رسول اللہ لب پر ہے، طلب دل میں صدائے یا رسول اللہ لب پر ہے۔ ہزاروں بے نواؤں کے
ہیں جمگھٹ آستانے پر. جمگھٹ کہتے ہیں مجمع کو، جمگھٹ جہاں سب لوگ جمع ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے پر ہزاروں بے نوا جمع ہیں. بے نوا کہتے ہیں وہ جو کمزور ہوں، جن کا کوئی نہ ہو، کوئی والی وارث، کوئی مددگار نہ ہو، وہ حضور علیہ السلام کے در پہ آتے ہیں تو ان کا سہارا بن جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہزاروں بے نوا جمع ہے اور طلب دل میں ہے، جو دل میں ہے وہ مل رہا ہے. دل میں ہے، منہ سے مانگنا بھی ضروری نہیں، یہاں تو دل کو دیکھا جاتا ہے اور دل میں جو ہے وہ مل جاتا ہے. صدائے یا رسول اللہ لب پر ہے، یا رسول اللہ کرم، آپ کو پتا ہے میرے دل میں کیا ہے. سبحان اللہ. پھر اس آستانے کی ایک اور شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسے ہی نہیں جمع ہو گئے یہ دیوانے، ایسے ہی جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑا ہے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو کیا کیا ملتا ہے، سنیے کہ لکھا ہے خامہ رحمت نے در پر خط قدرت سے، لکھا ہے خامہ رحمت نے در پر خط قدرت سے، جسے یہ آستانہ مل گیا سب کچھ میسر ہے، جسے یہ آستانہ مل گیا سب کچھ میسر ہے. کہہ رہے ہیں کہ خامہ رحمت نے، خامہ کہتے قلم کو، رحمت الہی کے قلم نے خط قدرت سے اس در پر لکھا ہے. اس در پہ کیا لکھا ہے؟ خط قدرت، یعنی قدرت کی تحریر میں، قدرتی تحریر میں لکھا ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے تو آنکھیں چاہیے، لیکن بہرحال ہمیں دیکھنے والے ہی تو سمجھا رہے ہیں نا، کہ جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے جانا، جنہوں نے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ گویا اس در پر خط قدرت سے رحمت الہی نے لکھ دیا ہے، جسے یہ آستانہ مل گیا سب کچھ میسر ہے. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا، یہ کریم ہیں وہ سرور ہیں یہ کریم کہ لکھا ہوا ہے در پر. ان کے تو در پر لکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ پڑھ بھی لے، دیکھ بھی لے. خط قدرت سے لکھا ہوا ہے کیا؟ جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے تو صحیح، جھولی اتنی بڑی ہو اس کی تو دونوں عالم بھی ملے گا. یہاں تو دامن تنگ ہو جاتا ہے، جھولی بھرتی جاتی ہے. گدھا کہتا ہے یا رسول اللہ سب کچھ تو دے دیا، اب تو میں مانگوں کیا؟ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا. آپ دے رہے ہیں، آپ عطا فرما رہے ہیں، میری طلب ختم ہو گئی، آپ کی عطا ختم نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں خدا ہے اس کا مالک، یہ خدائی بھر کا مالک ہے، خدا ہے اس کا مالک، یہ خدائی بھر کا مالک ہے، خدا ہے اس کا مولا، یہ خدائی بھر کا سرور ہے، خدا ہے اس کا مولا، یہ خدائی بھر کا سرور ہے. اس شعر میں کہہ رہے خدائی بھر، یہ لفظ جو ہے نا، اس کو آپ آسان لفظ میں سمجھیے، مخلوقات الہی، اللہ پاک کی مخلوق خدائی بھر. تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مالک اللہ ہے، خدا ہے اس کا مالک. اللہ تعالیٰ آپ کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوق کا مالک بنا دیا ہے. اے محبوب میں تیرا مالک اور ان سب کا تو مالک. تو اپنے محبوب کو مالک بنایا نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. جو اصل مالک ہے اس اصل مالک نے آپ کو بھی مالک بنا دیا، تو وہ مالک ہے جسے چاہے مالک بنائے. کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس کی عطا سے. مالک وہ تو ہے، یقیناً ہے. اللہ تعالیٰ کی ملکیت معاذ اللہ ختم نہیں ہو گئی، اللہ مالک ہے. اس نے خدائی بھر مخلوقات کا مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا. خدا ہے اس کا مالک، اس سے مراد حضور کی ذات، اور یہ خدائی بھر کا مالک ہے، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری مخلوقات کے مالک ہیں. خدا ہے اس کا مولا، یہ خدائی بھر کا سرور ہے، یعنی خدا ان کا مددگار ہے. مولا یہاں مددگار کے معنی میں لیجئے، خدا ان کا مددگار ہے اور یہ ساری مخلوقات کے مددگار اور سرور ہیں، سب کے رہنما اور یاور ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ پوری مخلوق کو سہارا دیتے ہیں. آئے جو ان کے در پہ اسے سہارا
عطا فرماتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ زمانہ اس کے قابو میں، زمانے والے قابو میں، زمانہ اس کے قابو میں، زمانے والے قابو میں، یہ ہر دفتر کا حاکم ہے، یہ ہر حاکم کا افسر ہے، یہ ہر دفتر کا حاکم ہے، یہ ہر حاکم کا افسر ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے قابو میں، ان کے اختیار میں زمانہ ہے، اور زمانے والے ان کے قابو میں ہیں، ان کے اختیار میں ہے، جس کو جو چاہیں دیں، جس کو جتنا چاہیں عطا کریں، جس کو جو چاہیں جہاں چاہیں پہنچا دیں۔ زمانے والے بھی ان کے قابو میں، زمانہ بھی ان کے قابو میں، یہ ہر دفتر کے حاکم ہیں۔ یہ ہر دفتر سے مراد ہر شعبہ، ہر ادارہ، ہر چیز کے یہ حاکم ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہر حاکم کے بھی افسر ہیں۔ ہر حاکم جو بھی ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی سردار ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کبیر ہے، کچھ بھی ہے، محبوب علیہ السلام اس کے بھی آقا، اس کے افسر ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو ان کو افسر مان لے، اور برباد وہ ہے جو ان کو افسر نہ مانے۔ افسر تو یہ رہیں گے، لیکن جو نہیں مانے گا اس کی اپنی شامت آئے گی، اور جو مان لے گا اس کے لیے یہاں بھی حکومت ہے، وہاں بھی حکومت ہے انشاءاللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں عطا کے ساتھ ہے مختار رحمت کے خزانوں کا، عطا کے ساتھ ہے مختار رحمت کے خزانوں کا، خدائی پر ہے قابو بس خدا ہی اس سے باہر ہے، خدائی پر ہے قابو بس خدا ہی اس سے باہر ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب بات کی ہے کہ عطا کے ساتھ ہے مختار رحمت کے خزانوں کا۔ رحمت کے خزانوں کے مختار ہیں، با اختیار ہیں، پاور ہے ان کے پاس، عطا بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ کیا بات ہے، اختیار بھی ہو، عطا بھی ہو، تو پھر غلام کیوں مایوس ہو؟ خدائی پر ہے قابو، خدائی یعنی مخلوق، اس پر ان کا قابو ہے، ان کا اختیار ہے، جو چاہیں کریں، بس ان کے قابو سے خدا باہر ہے۔ خدا ان سے بھی بڑا ہے، خدا پاک کے علاوہ اور جو مخلوقات خدا ہیں وہ سب حضور علیہ السلام کے مملوک ہیں۔ حضور علیہ السلام سب کے آقا ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں نا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خالق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ان کا خالق و مالک ہے، اور بقیہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے مخلوقات، سب پر حضور کو حاکم، مالک اور افسر بنا دیا۔ اے محبوب، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، تجھے بھی مالک بنایا، اور جو تیرا ہو جائے گا وہ بھی ترقی کرے گا، اور جس نے تجھے نہ مانا، تجھے نہ جانا اور تجھ پر ایمان نہ لایا، وہ لاکھ میرا نام بھی لے، لیکن اگر تجھے نہیں مانتا، ایمان بھی مقبول نہیں ہوگا، میرا کلمہ پڑھنا بھی مقبول نہیں ہوگا جب تک تجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کرم کے جوش ہے بذل و نعم کے دور دورے ہیں، کرم کے جوش ہے بذل و نعم کے دور دورے ہیں، عطائے بانوا ہر بے نوا سے شیر و شکر ہے، عطائے بانوا ہر بے نوا سے شیر و شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے آستانے پر کرم کے جوش ہیں، جوش میں ہے کرم، بذل و نعم کے دور دورے ہیں۔ بذل و نعم یعنی نعمتیں اور احسانات، اس کا دور دورہ ہے، خوب احسان فرما رہے ہیں۔ دور دورہ ہونا یعنی کثرت سے جو ہے وہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ نعم یہ نعمت کی جمع ہے، تو یہ احسان ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کا، اور نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، اور عطائے با نوا ہر بے نوا سے شیر و شکر ہے۔ با نوا یعنی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رہنمائے خود اور آپ کا رب مددگار ہے، تو آپ وہ نہیں کہ جو بے سہارا ہوں اور بے نوا، جو ہم جیسے کمزور ہیں، ہم جیسے گناہ گار بے سہارا جو آ گئے ہیں در پر سہارا لینے کے لیے، تو حضور علیہ السلام کی عطا ہر کمزور سے شیر و شکر ہے۔ شیر و شکر ہونا محبت کے الفاظ ہے، شیر و شکر ہونا یعنی کسی سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا۔ تو حضور علیہ السلام کی عطا ہر کمزور کے لیے ہے اور ہر کمزور کو دامن میں چھپا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کوئی لپٹا ہے فرتے شوق میں روزے کی جالی سے، کوئی لپٹا ہے فرتے شوق میں روزے کی جالی سے، کوئی گردن جھکائے رعب سے بادیدہ تر ہے، کوئی گردن جھکائے رعب سے بادیدہ تر ہے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ مختلف حالات دیوانوں کے، کوئی شوق فرط شوق سے روزے کی جالی سے لپٹا ہوا ہے۔ فرط شوق یعنی اپنے شوق کی زیادتی کی وجہ سے روزے کی جالی سے چپک گیا ہے، اب وہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، تو وہ محبت میں جالی سے چمٹ گیا ہے۔ اور کوئی ہے جو دور کھڑا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے اور رعب کی وجہ سے آگے بھی نہیں بڑھ پا رہا، بادیدہ تر ہے۔ بادیدہ تر یعنی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، دیدہ یعنی آنکھیں، تر یعنی نم، اس کی آنکھیں نم ہیں آنسوؤں سے اور گردن جھکائے کھڑا ہے، کیونکہ وہ ہوش میں ہے۔ ہوش والا وہ پھر ادب کے ساتھ رہتا ہے، اور جو پھر مدہوش ہو جائے، جو بے قرار ہو جائے، تڑپ میں آ جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اسے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا، وہ لپٹتا ہے، بلکتا ہے، مچلتا ہے، اور کبھی لپٹتا ہے، روزے کی جالی سے چپکتا ہے۔ اپنے اپنے انداز ہیں۔ بہرحال یہ کچھ وہاں کے حالات بیان ہو رہے ہیں مدینہ پاک اور روضہ پاک کے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کوئی مشغول عرض غال ہے یوں شادماں ہو کر، کوئی مشغول عرض غال ہے یوں شادماں ہو کر، کہ یہ سب سے بڑی سرکار ہے، تقدیر یاور ہے، کہ یہ سب سے بڑی سرکار ہے، تقدیر یاور ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی مشغول ہے، اپنا حال دل بیان کر رہا ہے، اپنا حال عرض کر رہا ہے، خوش ہے اپنے حال پر، شادماں بھی ہے۔ شادماں ہونا یعنی خوش ہونا کہ یہاں پر پہنچ گیا، مدینہ آ گیا، روضہ رسول پر آ گیا، اسے پتا ہے کہ آج تو میری تقدیر یاور ہے۔ تقدیر یاور ہونا یعنی تقدیر بھی میری دوست بن گئی ہے، میری تقدیر میرا سہارا بن گئی ہے۔ یاور یعنی سہارا، دوست۔ تو آج تو تقدیر جو ہے وہ میرا ساتھ دے رہی ہے اور سب سے بڑی سرکار میں مجھے پہنچا دیا میرے نصیبوں نے۔ تو یوں شادماں ہو کر عرض حال میں لگا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کوئی مشغول عرض حال ہے یوں شادماں ہو کر، کہ یہ سب سے بڑی سرکار ہے، تقدیر یاور ہے۔ آج جو کہنا ہے کہہ لو، آج جو مانگنا ہے مانگ لو، یہاں سے بھی نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کمینہ بندہ در عرض کرتا ہے حضوری میں، کمینہ بندہ در عرض کرتا ہے حضوری میں، جو موروثی یہاں کا مدح گستر ہے ثناگر ہے، جو موروثی یہاں کا مدح گستر ہے ثناگر ہے۔ اب گویا یوں لگتا ہے کہ مولانا حسن رضا اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنا مدعا عرض کر رہے ہیں حضوری میں۔ حضوری یعنی بارگاہ رسالت میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہ کمینہ بندہ در عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ بندہ در، آپ کا غلام در، بندہ یعنی غلام،
یہ آپ کے در پر حاضر ہے۔ کمینہ یعنی کام چور، یہ کام چور جو آپ کی بات نہیں مانتا، یہ گناہ گار آپ کے در پہ حاضر ہو گیا ہے۔ اور یا رسول اللہ یہ موروثی آپ کا نعت خواں ہے، آپ کے کلام پڑھتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، اتنا تو ہے، جیسا بھی ہے برا ہے لیکن باپ دادوں سے، آبا و اجداد سے آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے اور آپ کی نعتیں لکھ رہا ہے، آپ کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ موروثی یعنی آبا و اجداد سے۔ یہاں کا مدح گستر یعنی نعت خواں ہے، ثناگر بھی نعت خواں ہی کے معنی میں ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو باپ دادا سے آپ کی نعتیں پڑھتا ہے، آ گیا ہے کمینہ در پہ، یہ غلام کرم فرما دیجئے۔ پھر اگلے شعر میں مزید یہ اپنی روداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری رحمت کے صدقے یہ تیری رحمت کا صدقہ تھا، تیری رحمت کے صدقے یہ تیری رحمت کا صدقہ تھا کہ ان ناپاک آنکھوں کو یہ نظارہ میسر ہے، کہ ان ناپاک آنکھوں کو یہ نظارہ میسر ہے۔ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی رحمت پہ قربان جاؤں، تیری رحمت کے صدقے، رحمت کے قربان جاؤں، کیونکہ یہ آپ کی رحمت ہی کا تو صدقہ تھا۔ یہاں لفظ صدقہ 2 بار آیا ہے الگ الگ معنی میں۔ تیری رحمت کے صدقے اس کا مطلب ہے تیری رحمت پہ قربان، اور اگلا جو ہے یہ تیری رحمت کا صدقہ تھا، یعنی صدقہ بمعنی عطا۔ آپ کی رحمت ہی کی تو یہ عطا تھی کہ ان ناپاک آنکھوں کو آپ کے در کا نظارہ مل گیا۔ یہ تو میرا تو کوئی کمال نہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میں آنکھیں اٹھا کر آپ کے روضے کو دیکھوں، یہ تو آپ کی رحمت کی عطا ہے، اور اسی رحمت کے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ذلیلوں کی تو کیا گنتی سلاطین زمانہ کو، ذلیلوں کی تو کیا گنتی سلاطین زمانہ کو، تیری سرکار عالی ہے، تیرا دربار برتر ہے، تیری سرکار عالی ہے، تیرا دربار برتر ہے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ذلیلوں کی تو کیا گنتی، ہمارے لیے تو تھوڑا بھی بڑا آدمی ہو تو وہ بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، ہم تو ہیں بہت ہی گرے پڑے، ہمارے لیے تو چھوٹا آدمی بھی بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آپ کی بارگاہ تو وہ ہے کہ بڑے بڑے سلاطین زمانہ کو بھی آپ کی سرکار عالی اور آپ کا دربار بڑا ہے، ان کی بھی پہنچ نہیں ہے آپ تک، آپ کا تو وہ دربار ہے۔ ہم غلاموں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں، آپ کا دربار تو وہ ہے سلاطین زمانہ کو تیری سرکار عالی ہے۔ سلاطین زمانہ یہاں پر کو بمانہ کے لیے کر دیجئے، سلاطین زمانہ کے لیے بھی آپ کی سرکار عالی ہے، اونچی سرکار ہے، وہ بھی اس میں دیکھتے ہیں کوئی وسیلہ مل جائے، کوئی سفارش مل جائے، ہماری تو وہاں پہنچ نہیں ہے۔ آپ کا دربار اتنا بڑا دربار ہے، اور آپ کا دربار برتر ہے، بلند ہے، آپ کا دربار ان سلاطین کے لیے بھی بلند ہے، ہم ذلیلوں کی پھر کیا گنتی۔ لیکن یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ بلا لیتے ہیں، ہم ذلیلوں کو بھی در پہ حاضر کر دیتے ہیں، ورنہ ہمیں تو دنیا دار عام تھوڑے بہت مالدار ہو جائیں، کوئی عطا والے بن جائیں تو ہمیں نہ پوچھیں، اور آپ جو پوری دنیا کو پالتے ہیں یا رسول اللہ، ہم غلاموں کو بھی نوازتے ہیں، ہمیں بھی بلاتے ہیں، یہ آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے، ورنہ خدا کی قسم ہم میں تو کوئی بات نہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اوقات بنا سکیں، آپ کا کرم ہے اور ہم اسی پہ قربان ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام اس کلام کے تقریباً 22 اشعار مکمل ہوئے، زندگی رہی تو انشاءاللہ القریب مزید اس کلام کے 11 اشعار اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ